الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدر محترم، علماء کرام، جامعہ سلفیہ بنارس کی پہلی شاخ مدرسہ سلفیہ پرسا گوپال گنج کے معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، وقت بہت محدود ہے کیونکہ مجھے تقریر کے فوراً بعد نکلنا ہے، پٹنہ جانا ہے، وہاں سے ٹرین ہے 3 بجے کی، صبح کلاس کا بھی معاملہ ہے۔ موضوع ملا ہے عصر حاضر کے فتنے اور ان سے بچاؤ کے طریقے۔ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں فتنے کا جو لفظ ہے، امام الجرجانی کہتے ہیں کہ فتنہ اصل میں پروسیس کا نام ہے۔ جب سونے کو آگ پہ تپایا جاتا ہے تاکہ خالص سونا سامنے آ جائے اور سونے کا میل کچیل دور ہو جائے، تو اس پروسیس کو عربی میں فتن بولتے ہیں، اسی سے فتنہ بنا ہے۔ گویا فتنہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، کون پکا مومن ہے
کون کمزور مومن ہے، کون منافق ہے، کس کا ایمان مضبوط ہے، کس کا ایمان کمزور ہے، کون مصیبتوں کے سامنے ٹھہر سکتا ہے، کون مصیبتوں کے سامنے ڈھیر ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں فتنے کے ذریعے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے تو تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو غلط سوچتے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا طریقہ رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، تاکہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ اور موجودہ جو دور ہے میرے بھائیو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کی پیشن گوئی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی وہ حدیث آپ اٹھائیے، اللہ کے پیارے رسول مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھے، اسامہ بن زید حدیث کے راوی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں انی اری الفتن تقع مواقع القطر خلال بیوتکم۔ اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، فتنے، مختلف قسم کے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ بارش جب بہت تیز ہوتی ہے نا تو دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، ٹی وی پانی تھوڑا بہت اندر آ جاتا ہے، کچھ نہیں تو بوچھار آ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی مثال پر غور کرو کہ فتنے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے، تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا، ان سے اپنے دامن کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور ترمذی کی صحیح حدیث میں اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان بھی موجود ہے، لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب دنیا میں صرف آزمائشیں بچیں گی اور فتنہ بچے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، عمل میں جلدی کرو، عمل میں دیر نہ کرو، نیکی میں دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اس قدر فتنے آ جائیں کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ اس قدر فتنوں کا دور آ جائے گا کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہ ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایمان حقیر ہو چکا ہے، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں بڑی تعداد میں، مسلمان لڑکے ان کے شاید مرتد ہونے کی خبریں ہم تک کم پہنچتی ہیں، اور شاید لڑکیوں کی طرح ان کے بارے میں ہمارے پاس خبر نہیں آتی، مگر ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے آپ کو مل جائیں گے جو نام کے تو مسلمان ہیں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر تہذیب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے
मेंटली, साइकोलॉजिकली और कल्चर के एतबार से वो इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। उनको ईमान और इस्लाम से कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं। मेरे भाइयों, इस दौर के फितनों की अगर हम बात करें, इस दौर का सबसे बड़ा जो फितना है, जिसको इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि दो किस्म के फितने बड़े बड़े होंगे, एक शुबहात का फितना और एक शहवात का फितना। शुबहात का फितना, दीन के बारे में नए नए डाउट्स, नए नए शक, नई नई चीजें जो दीन के मुतालिक लोगों के दिमाग को कंफ्यूज कर दे, आज इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। आप देखते होंगे बात न्यूज चैनल वाले बाकायदा ऐसे लड़कों को पकड़ते हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं। न्यूज चैनल वाले एक्स मुस्लिम लड़कों को पकड़ते हैं और उनके जरिए इस्लाम के बारे में जो उनके एतराजात थे, इस्लाम पर जो गंदे और घिनौने इल्जामात हैं, मीडिया में पेश करते हैं। और ये हमारे मीडिया का बड़ा दोहरा चरित्र है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले गैर मुस्लिम से इस्लाम ले आए। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज सारी जिंदगी कुफ्र में, शिर्क में गुजारने वाले इस्लाम पर आए, तो जरा उनको भी तुम अपने न्यूज चैनल पर बुलाओ ना। अगर तुम ईमानदार हो, तुम पत्रकार हो, तुम मीडिया का काम करते हो, तुम सहाफत और जर्नलिज्म का काम करते हो, जरा उनको भी बुलाओ जो पहले इस्लाम को नहीं मानते थे। जरा उनसे पूछो तुम्हें इस्लाम के अंदर क्या नजर आया, इस्लाम के अंदर कौन सी खूबी नजर आई। कितनी बॉलीवुड हॉलीवुड की हीरोइनें जिनके पास न पैसे की कमी थी, न ग्लैमर की कमी थी, न शोहरत की कमी थी, सारी दुनिया उनके एक ऑटोग्राफ के लिए तरसती थी, एक फोटो के लिए तरसती थी। कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी खासियत थी कि उन औरतों ने, उन अदाकाराओं ने इस्लाम को कबूल किया और नकाब में रहने लगी, बुर्के में रहने लगी। आज मीडिया जो कि इस्लाम की दुश्मनी का फरीजा निभाना है, तो मीडिया ऐसे लोगों को पकड़ता है जो इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ताकि सीधे साधे लोगों के दिमाग में इस्लाम के बारे में वसवसा भरा जा सके, इस्लाम के बारे में डाउट भरा जा सके। इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, लोग बहुत ज्यादा सवालात करते रहेंगे, हत्ता यक़ूलून, यहां तक कि सवाल करते करते इस सवाल के ऊपर पहुंचेंगे, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया, फमन खलक़ल्लाह, तो अल्लाह को किसने पैदा किया। अल्लाह पर सवाल उठाएंगे कि सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह कहां से आया, अल्लाह को किसने बनाया। ये सवाल जब पैदा हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये शैतान मरदूद है जो आपके दिल और दिमाग में इस तरीके के सवालात पैदा करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं साहब कुरान में अज़ाब कब्र का जिक्र नहीं। कुरान में है कि कयामत के दिन लोग उठेंगे और कहेंगे मम बासना मिन मरकबिना, हमारे बिस्तर से किसने उठाया। इसका मतलब कि जब मुर्दे को दफन किया, अब डायरेक्ट वो कयामत के दिन उठेगा, बीच में कोई कब्र वगैरह का कोई मसला नहीं होता। ये डाउट बहुत सारे लोग पैदा करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि शरीयत सिर्फ कुरान का नाम नहीं है, शरीयत कुरान और सुन्नत दोनों का नाम है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र के बारे में न सिर्फ बताया है, न सिर्फ डराया है, बल्कि अपनी हर नमाज में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल कब्र, अल्लाह के प्यारे नबी अज़ाब कब्र के फितने से पनाह तलब करते थे अल्लाह ताला। आज इस तरीके के डाउट्स पैदा हो रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो शुबहात का फितना होता है, ये शहवात के फितने से ज्यादा खतरनाक होता है। एक इंसान शराब पी रहा है, एक इंसान ज़िना कर रहा है, एक इंसान हराम की रोजी कमा रहा है, उसके तौबा करने के चांसेस हैं, उसके माफी मांगने के चांसेस हैं, उसके सुधरने के इम्कानात हैं। मगर जब शुबहात का फितना पैदा हो जाए, इंसान के तौबा करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि शुबहात का जो हमला होता है ना, वो डायरेक्ट दिल के ऊपर होता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत उमर फारूक के मजलिस में सहाबे किराम बैठे थे। हजरत उमर ने कहा
کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے پیارے نبی سے فتنوں کے بارے میں کوئی بات سنی ہو؟ بعض صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انسان سے زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور جو اس کے روزہ نماز صدقہ خیرات کے ذریعے مٹا دیا جاتا ہے، میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں التی تمو جو کموج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح خطرناک ہوگا، جو انسان کے دین و ایمان کو برباد کر دے گا، میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین حضرت عمر، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت عمر نے کہا للہ ابوک کا، اے حذیفہ تیرا باپ بہت خوش نصیب انسان ہے جس نے تجھ کو تیری جیسی اولاد دنیا میں جس باپ کی آئی ہے وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے، بتاؤ تم نے کیا سنا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے جب پیدا ہوں گے تو دل کے اوپر وہ فتنے وارد ہوں گے، اور جیسے چٹائی تیار ہوتی ہے، چٹائی کے ایک تنکے سے چٹائی کو بنا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، وہ فتنے ایک ایک کر کے اکٹھے نہیں آئیں گے، ایک ایک کر کے انسان کے دل پر آئیں گے۔ فَأَيَّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء وَأَيَّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء۔ اب جو دل اس فتنے کو قبول کرے گا اس دل کے اوپر ایک کالا دھبا ڈال دیا جائے گا، اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دے گا اس پر سفید دھبا سفید پانی ڈال دیا جائے گا۔ اب دو ٹائپ کے دل ہو جائیں گے، ایک دل بالکل صاف ہوگا جو دل فتنوں کو قبول نہ کرے، جو قرآن و حدیث پر ڈٹا رہے، جو صحابہ کرام کے منہج پر ڈٹا رہے، جو وقت کے فتنوں سے اور میڈیا کے پروپیگنڈے سے اور یوٹیوب کے اسکالروں سے اور اسپیکروں سے دھوکہ نہ کھائے، جو دل قرآن و حدیث پہ جمع رہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس دل کا کوئی فتنہ اس دل کو بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جو دوسرا دل ہوگا جو فتنوں کو قبول کرے گا اس پر کالے رنگ کے دبے پڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حتی تصیرہ، یہاں تک کہ وہ کالا ہو جائے گا، اور کیسا ہو جائے گا؟ کالکوز مجخین، وہ الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا، وہ دل الٹے پیالے کی طرح ہو جائے گا۔ پیالے کو الٹ کے رکھ دو، پانی ڈالتے جاؤ، پیالے کے اندر پانی جانے والا نہیں ہے۔ جب دل میں فتنوں کی آگ بھر جائے گی، جب دل فتنوں سے لبریز ہو جائے گا، اس پر نہ قرآن کی آیتیں اثر کریں گی، نہ نبی کی حدیثیں اثر کریں گی، نہ علماء کی تقریر اور بیانات اثر کریں گی۔ کالکوز مجخین، وہ الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ کسی بھلائی کو بھلائی نہ جانے گا، کسی برائی کو برائی نہ جانے گا۔ دعا کرو میرے بھائی، اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت کرے۔ یہ شبہات کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے زندگی کے حصے تک قرآن و حدیث پر چلتے رہے، توحید و سنت پر چلتے رہے، علماء سے جڑے رہے، لیکن جب فتنوں کا شکار ہوئے، شبہات کے فتنے کا شکار ہوئے، آج علماء کو گالی دے رہے ہیں، آج دین کی بیسک چیزوں پر سوال اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہیں، قرآن و حدیث پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس کو شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ۔ شہوات کا فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کا تعلق انسان کی ڈیزائر سے ہو، انسان کی خواہشات سے ہو، انسان کی اچھاؤں سے ہو۔ یہ بے حیائی کا فتنہ، یہ عورتوں کے ننگے پن کا فتنہ، یہ مردوں کی نظروں کے غلط استعمال کا فتنہ، یہ زناکاری اور بدکاری کا فتنہ، یہ کیا ہے؟ یہ شہوتوں کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو، اسلام آپ کو اپنی شہوتوں کا استعمال کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر شہوتوں کو بے لگام کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت النار بالشہوات، اگر انسان کو جہنم میں جانا ہے، اگر جہنم کی آگ میں جلنا ہے تو وہ یاد رکھے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ اگر انسان شہوتوں کے راستے پر چلے گا، خواہشات کے راستے پر چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ بہت سارے مقامات زندگی میں آئیں گے جہاں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا،
اپنے من میں پیدا ہونے والی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا، تب جنت آپ کو ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ کمرہ بند ہے، دروازے بند ہیں، جوان عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، یوسف بھی جوان ہے اور عورت بلا رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارا بہت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ گناہ کے موقع تلاش کرتا ہے، بدکاری کے موقع تلاش کرتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ چل کر کے ان کے پاس آ رہا ہے، عورت بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے حی تلک، آ جاؤ میرے پاس، اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اے عزیز مصر کی بیوی، میں اتنا غلط کام تیرے ساتھ نہیں کر سکتا، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ٹھکانا دیا، یہ نمک حرامی، یہ حرام خوری، یہ ناشکرا پر میں نہیں کر سکتا، یہ ظلم میں نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، شہوتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسلمان برقع نشین لڑکی ریلوے اسٹیشنوں پر اپنے محبوب کی باہوں میں باہیں ڈال کے نظر آتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی کافر اور مشرک کے ساتھ برقع نشین لڑکی جو گھر سے برقع اور نقاب پہ نکلی تھی، اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اپنے باپ کو دھوکہ دے کر گھر سے نقاب میں نکلی تھی اور باہر وہ بدکاری اور زناکاری کی لعنت میں مبتلا نظر آتی ہے اور کسی کافر اور مشرک کی باہوں میں نظر آتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہماری نوجوان نسل کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو حیا کی کمی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر حیا نکل جائے تو ایمان نکل جاتا ہے اور ایمان نکل جائے تو حیا نکل جاتی ہے۔ آج حیا نکل رہی ہے اور جتنی تیزی سے ہماری نئی جنریشن بے حیا ہوگی، میری بات لکھ کے رکھ لو، جتنی تیزی سے بے حیا ہوگی اتنی تیزی سے بے ایمان ہوگی۔ حیا اور ایمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور آگے بڑھی، ایک اور فتنہ ہے اس دور کا، سوشل میڈیا کا فتنہ۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، ایک زمانہ تھا بدکاری اور زناکاری کے راستے محدود تھے، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کسی لڑکے اور لڑکی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ اس کے کیریکٹر میں، اس کے کردار میں کوئی خرابی ہے، پورا سماج کہتا تھا کہ یہ غلط لڑکا ہے، یہ غلط لڑکی ہے۔ سوشل میڈیا نے آج وہ حالات پیدا کر دیے کہ آج باعزت کون ہے، پاک دامن کون ہے، پاک کردار والا کون ہے، یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اور مرد تنہائی میں ملتے ہیں، لا یخلون رجل بامرأۃ، جب ایک مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہو اور وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ ہو، جب مرد و عورت اکیلے میں ملتے ہیں الا وثالثہما الشیطان، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، واٹس ایپ پر بھی تیسرا شیطان بیٹھا ہے، انسٹاگرام پر بھی تیسرا شیطان بیٹھا ہے، فیس بک کے میسنجر پر بھی تیسرا شیطان بیٹھا ہے۔ یہ آن لائن ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے جو بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور السلام علیکم سے بات شروع ہوتی ہے، دعا سلام سے بات شروع ہوتی ہے اور بات ختم ہوتی ہے زناکاری اور بدکاری پر۔ یاد رکھو یہ ایسے ہی ختم نہیں ہوتی ہے، شیطان لگا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو مگر بہت سوچ سمجھ کر کے کرو۔ تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے اور تم نے کیا کیا اپنے کانوں سے سنا ہے، سب کا حساب لیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن تمہاری چمڑی گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے بات کر رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی
اللہ نے آج ہمارے اندر ریکارڈنگ سسٹم رکھا تھا اور آج ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. انسان کی چمڑی بولے گی, اس چمڑی سے انسان نے کیا کیا کیا, اس انگلی سے کیا کیا ٹچ کیا, انسان کا سارا کچا چٹھا اس کے آزاد گواہی دیں گے. میرے بھائی آج آپ سوشل میڈیا پر کوئی چیٹنگ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, براؤزر پہ کوئی چیز دیکھ کر کے کسی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اپنے فون کو آپ پورا اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, پورا ڈاٹا اس کا ختم کر سکتے ہیں, مگر وہ ڈاٹا جو اللہ کے ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو کیسے ڈیلیٹ کرو؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا نام اعمال قیامت کے دن ہم اس کی گردن میں ڈالیں گے اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے انسان, اب تو پڑھ اپنا نام اعمال, تو پڑھ اپنی کتاب, تیرا حساب ہم بعد میں لیں گے, پہلے تو خود اپنا حساب لے لے, تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. میرے نوجوان بھائی اور بہنوں, یہ سوشل میڈیا پہ لائک پانے کے چکر میں, یہ ابھی کل بہار میں ایک جگہ میرا پروگرام تھا, اس گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ بہت سارے نوجوانوں نے کامیڈی چینل بنا کے رکھے, یوٹیوب پر کامیڈی چینل, اس میں لڑکا لڑکی کی ایکٹنگ کر رہا ہے, لڑکی کی بولی نکال رہا ہے, ساڑی پہن رہا ہے. یہ نوجوان پیسہ کمانے کے لیے سب کر رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ دنیا کے چند لائک پانے کے لیے اور دنیا کی تھوڑی سی دنیا والوں کی محبت پانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو میرے بھائی. قیامت کے دن ہمارے سارے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے. ہم نے کتنی فرضی آئی ڈی بنائی تھی, کتنے یوٹیوب پر ہمارے چینلز تھے, کتنی ہماری فیس بک پر آئی ڈی تھی, سب اوپن ہو جائے گی. قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بالکل خوش ہوں گے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بڑا برا معاملہ کیا جائے گا. ہم دنیا میں اپنے خوبصورت چہروں کو فلٹر کر کے شاید فیس بک اور انسٹاگرام پر سجا لیں, لیکن قیامت کے دن آخرت میں میرے عزیزوں اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چہرے بدصورت ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آگے بڑھیے, اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ علماء سے دوری کا فتنہ ہے. اور میرا تجربہ بتاتا ہے, میرا مشاہدہ بتاتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے نام پہ وہ لوگ جو پراپر چینل سے نہیں آتے, بڑے غور سے سنیے گا میری یہ بات, دین حاصل کرنا ہے پراپر چینل سے آؤ. یہ مدرسے کیوں بنے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا؟ کتاب پڑھ کے اگر عالم بن سکتے تھے, قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھ کر کے عالم بن سکتے تھے, تو کیا بے وقوف مدرسہ سلفیہ پرسا کے اساتذہ تو دن رات محنت کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ کیا جامعہ سلفیہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کیا جامعہ سلامی کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کیا جامعہ محمد منصورہ مالیگاؤں کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کیا جامعہ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ یہ ابن تیمیہ چمپارن کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ یہ ادارے کیوں بنے, یہ مدرسے کیوں بنے؟ کیونکہ دین کو حاصل کرنے کا یہ پراپر چینل ہے, یہ دین کو حاصل کرنے کا پراپر طریقہ ہے کہ دین کو آتھینٹک علماء سے سیکھا جائے, دین کی بنیادوں کو سیکھا جائے, دین کے اصولوں کو سیکھا جائے, عربی زبان کو سیکھا جائے. اب میرا تجربہ سن لو کہ جو اس پراپر چینل سے نہیں آئے اور دین کے کام میں وہ لگے, ان کی گفتگو کا لطف لباب کیا ہے؟ علماء کام نہیں کر رہے, میں کر رہا ہوں. یہ جتنے انجینئر الانے بنانے ٹھکانے یہ سب کیا ہے, ان کی گفتگو کا ماحصل کیا ہے؟ یہ صاحب علماء کچھ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں. تو دین سے دور کرنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ کو علماء سے دور کیا جائے گا. جب آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ علماء تو دین چھپا رہے ہیں, دین تو میں بتا رہا ہوں. یہ علی مرزا کیا بولتا ہے, یہ انجینئر علی مرزا کیا بولتا ہے کہ بھائی میں وہ بات بتا رہا ہوں جو علماء نے نہیں بتائی. ایسی کون سی بات ہے بھائی؟ دین کوئی سیکرٹ نہیں ہے, ہمارا دین کوئی غار کے اندر دفن نہیں ہے, دین بالکل اوپن ہے, دین بالکل کلیئر ہے. ہاں, اگر علماء نے کسی ٹاپک پر بات نہیں کی ہے تو اس پر بات اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ صحابہ نے سکھایا ہے کہ بات مت کرو. بہت سے ٹاپک ایسے ہیں, صحابہ کے بیچ میں جھگڑے ہوئے, صحابہ کے بیچ میں اختلافات ہوئے, سلف سے لے کر آج تک جو علماء کا موقف رہا, وہ صحابہ کا موقف رہا, جو تابعین کا موقف رہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے صحابہ کے آپس کے جھگڑوں میں پڑنے. صحابہ سب ہمارے نزدیک محترم ہیں, صحابہ سب جنتی ہیں. ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے اچھے انداز میں کریں گے. ان کے درمیان اگر غلط فہمیاں ہوئی ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب دے گا اور وہ اللہ کو حساب دیں گے. ہمیں جو سکھایا گیا ہمارے نبی نے اور اللہ نے یہ کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں کون سی غلط بات تھی میرے بھائی؟ اس میں کون سی غلط بات تھی کہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ صاحب ہم وہ بات بتا رہے جو علماء نہیں بتا رہے؟ میں واللہ کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ بتاتا ہوں، نظریں اٹھا کے دیکھ لو. یہ جو علی مرزا کو سننے والے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر اسرار احمد کو سننے والے لوگ ہیں، جو اس طریقے کے غیر عالم لوگوں کو سننے والے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت میں، ان کی مینٹلٹی میں، ان کی مانسکتا میں پہلا فرق یہ آئے گا وہ علماء سے بدظن ہو جائیں گے. ان کے حساب سے علماء کوئی کام نہیں کرتے. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ علماء ہی ہیں جن کی بدولت دین ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. یہ نسل در نسل، جنریشن بائی جنریشن علماء ہی ہیں جن کے ذریعے ہمیں دین مل رہا ہے. اور یاد رکھو جب علماء ختم ہو جائیں گے تو آپ کو دین سکھانے والے جاہل رہ سکیں گے، اور جب جاہل دین سکھائیں گے تو پھر دین نہیں سکھائیں گے، پھر دین کے نام پہ چونچو کا مربع سکھائیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا دے گا. اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور جب جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو یہ جاہل فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے علماء سے جڑ کے رہو میرے بھائی. ابھی مجھے بتایا گیا یہاں پہ پروگرام کے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی. اب ظاہر ہے مدرسے کے اندر یہ کام ہوا، علماء موجود ہیں. ایک آدمی پیچھے سے چلانے لگا کہ صاحب یہ بہت غلط کام ہو گیا. کیا یہ طریقہ تھا؟ یہ طریقہ تھا؟ کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اور اپنی رینٹ کرنے کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائی، اہل حدیث پورے ایک لائف اسٹائل کا نام. اگر آپ کو وہ طور طریقہ نہیں آتا جو محدثین کا تھا، اگر آپ کو وہ تہذیب، وہ تمیز، وہ شائستگی، وہ سلیقہ نہیں آتا جو ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے، تو معاف کیجیے پھر سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام سلفیت اور اہل حدیثیت نہیں. علماء موجود ہیں اور آپ پیچھے سے چلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خوف کے بھی اللہ کے پیارے نبی نے 2 نمازوں کو جمع کیا. بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس. وہ کب جمع کیا؟ جب آپ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ مغرب کے ٹائم آپ وہ کام شروع کریں گے اور ہو سکتا ہے کام لمبا کھنچ جائے، عشاء تک آپ کو موقع نہ ملے. آپ مغرب اور عشاء کو پڑھ لیں، آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، سفر کی کوئی قید نہیں. جواز ملتا ہے اس کا. اور تمام بڑی بڑی کانفرنسوں میں یہاں سے لے کے پاکوں تک ہماری جماعت کے کبار علماء کی موجودگی میں 2 نمازوں کو جمع کیا گیا. اور جو اگر امام پڑھانے والا مقیم ہے وہ 4 پڑھے گا، اگر مقیم نہیں ہے مسافر ہے تو وہ 2 پڑھے گا، اگر وہ 2 پڑھائے گا پیچھے پڑھنے والے جو علاقے کے رہنے والے لوکل لوگ ہیں وہ اٹھ کر کے 2 پوری کریں گے. یہی طریقہ ہے میرے بھائی. آپ علماء سے سوال نہیں کریں گے، آپ چلانے لگیں گے، آپ چیخنے لگیں گے. معاف کرنا میرے بھائی، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ سلفیت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. کہ 3 کام جو نہ کرے وہ میری امت کا انسان نہیں ہے، اس کو میری امت سے تعلق جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے، جو بڑوں کا احترام نہ کرے، اور جو علماء کو ان کا حق نہ دے. علماء کو ان کا حق دیجیے میرے بھائی. آپ خود مفتی نہ بنیے. اور اسی لیے میں اس دور میں خاص طور سے کہتا ہوں یہ انٹرنیٹ اور گوگل اور سوشل میڈیا یہ آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، مگر آپ کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو نیٹ کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا. انٹرنیٹ اور گوگل پہ کتابیں پڑھ کے آپ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے، انجینئر تو نہیں بن سکتے. اس کا ایک طریقہ ہے. دین کا مسئلہ آ جائے آپ گوگل کو اپنا ٹیچر نہ بنائیں، آپ یوٹیوب کو اپنا ٹیچر نہ بنائیں، آپ علماء کو اپنا ٹیچر بنائیں، آتھینٹک علماء سے جڑے. اور فتنوں کے اس دور میں جبکہ بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں کچھ ہوتے اور ان کی حقیقت کچھ ہوتی ہے. بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں. فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے صاحب وہ فلسطین کے لیے لڑ رہی، وہ فلسطین کے لیے نہیں لڑ رہی ہے. بہت ساری ایسی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کا مقصد اس امت کو قتل کرنا ہے، اس امت کو مارنا ہے، اس امت کے بچوں کو مارنا ہے، اور اپنے آپ کو فلسطین کا اور مسجد اقصیٰ کا ہمدرد قرار دیتی ہے. ان فتنوں کو پہچانے گے آپ کے علماء، اور آپ کو یہ بات تب پتہ لگے گی جب آپ اپنے علماء سے جڑیں.
اور آگے بڑھیے، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ اس امت کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ، پیسہ کمانا ہے چاہے جیسے کمایا جائے۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ شیئر مارکیٹ میں بغیر جانکاری کے کسی کے طریقوں سے پیسہ کمانا، یہ جتنے آن لائن جوئے اور سٹے کے ایپ ہیں، یہ سارے حرام طریقے ہیں، اور آج مسلمانوں سے پیسہ کما رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، اسی بہار میں آپ کے بہت قریب میں علاقہ مدھوبنی کا علاقہ ہے، وہاں سے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، بہن بیمار تھی، علاج کے لیے 20-25 ہزار روپے کی ضرورت تھی۔ ان کے گاؤں کے مسلمان پیسے والے نے کہا میں پیسہ دوں گا، مگر اگر 25 ہزار دوں گا اس کو 30 چاہیے۔ کلم کھلا مسلمان سود کھا رہا ہے، اپنے غریب مسلمان بھائی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ میرے نبی کی تعلیم ہے؟ وہ سود اور بیاج جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے اور دروازے ہیں، ایسرھا جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ایل کہ الرجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ وہ سود اور بیاج جس کے بارے میں میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کرتے تو آؤ میدان میں، اللہ سے جنگ کرو، رسول سے جنگ کرو۔ یہ سود کھانے والا اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، یہ سود بیاج کھانے والا رسول سے جنگ کر رہا ہے کسی کی اوقات ہے کسی کے مجال، وہ اللہ سے جنگ کرے، رسول سے جنگ کرے۔ آج مسلمان سود کھا رہا ہے، مسلمان نوجوان پیسہ کمانے کے پیچھے اللہ دھن بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، آج ہماری قوم کو پیسے والوں کی ضرورت ہے، آج امیروں کی ضرورت ہے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ دعوتی کام، اس کے لیے مال کی اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، مگر حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، یہ سود اور بیاج اور سٹے بازی سے پیسہ نہ کماؤ۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، بڑی موٹی بات، بڑی بنیادی بات، انسان کی پیسہ کمانے کی ہوس کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو سونے کے 2 پہاڑ مل جائے لبتغى ثالثا، تو تیسرا بھی چاہیے اس کو، جب تک قبر کی مٹی میں نہیں چلا جائے گا اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ اور کی طلب کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقناہ اللہ بما آتا، اگر اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور اتنی روزی مل رہی ہے جس میں بال بچوں کا پیٹ بھر جا رہا ہے، اور اللہ نے جتنی روزی دی ہے اس پر سکون آپ کو حاصل ہے، قناعت آپ کو حاصل ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ انسان کامیاب ہے۔ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے، حابیل اور قابیل کے درمیان ہونے والا جھگڑا عورت کی وجہ سے۔ عورت اگر دین سے دور ہو جائے، عورت اسلام سے دور ہو جائے، عورت من سے دور ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، تو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، فتنہ نہ بنو، فتنہ نہ بنو، آبرو بنو، عزت بنو۔ اگر آپ دین کے راستے پر چلو گی، آپ سے قیمتی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں غیر، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا سے عورت کو نکال دو، دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، میرے نبی کی حدیثیں بھی یہی بات کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، دیندار بنو۔ واللہ آج ہماری قوم کو دیندار عورتوں کی ضرورت ہے۔ دیندار عورت اگر گھر میں آئے، بہو بن کے آئے، بیوی بن کے آئے، گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ ایک توحید والی عورت اگر واقعی میں توحید پر آ جائے تو سمیہ بن سکتی ہے، جو جان تو دے دے گی مگر اسلام سے سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایک ایمان والی عورت اگر واقعی میں ایمان والی بن جائے تو وہ دیناریہ بن سکتی ہے، جس نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد، اپنے بھائی کی شہادت کے بعد، اپنے شوہر کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ مجھے میرے نبی کا دیدار کراؤ، اور جب نبی کا دیدار کیا تھا تو کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ اگر زندہ ہیں، آپ باحیات ہیں، آپ موجود ہیں، تو میرے باپ کا، میرے بھائی کا، میرے شوہر کا مر جانا اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے، میں سارے صدمے میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ دیندار عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور عورت جب دین سے دور ہو جائے، جب بے حیا اور بدکار بن جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔
इस दौर के फितनों में, अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है, इस दौर के फितनों में बहुत बड़ा फितना इख्तिलाफ का फितना है। आज उम्मत में किस कदर इख्तिलाफ है, हर फिरका अपने आप को हक पर बोलता है, हर जमात अपने आप को सही बोलती है, सबके अपने अपने उलमा हैं, सबका अपना अपना स्टेज है, सबका अपना अपना नारा है। आओ, ये अहले हदीस का स्टेज जरूर है, हम अपने आप को अहले हदीस जरूर कहते हैं, मगर हम आपसे ये नहीं कहते कि आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ, आप आओ, हम आपको इत्तेहाद की दावत देते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हमारी तरफ आ जाओ, हम कहते आओ, प्लेटफॉर्म वही है जो 1400 साल पहले मेरा था। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम। नबी ने फरमाया, इन्नी क़द तरक्तु फीकुम शैअन लन तज़िल्लू बअदहुमा, दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। आओ, इन्हीं दोनों चीजों को थाम। यही दो चीजें आज भी इत्तेहाद पैदा कर सकती हैं। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया था, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत इख्तिलाफ देखेगा, जब इख्तिलाफ का दौर आ जाए फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन, तो इख्तिलाफ के वक्त मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन इस तरीके से मेरी सुन्नत पर चलते रहे, तुम भी चलते रहना। अब आइए, प्रॉब्लम को मैंने बताया, सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, इन फितनों से बचने का तरीका क्या है। पहली बात, इल्म हासिल करो, फितनों का इल्म हासिल करो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लोग अल्लाह के रसूल से अच्छी अच्छी बातें पूछते थे, यसअलूना अनिल खैर, लोग खैर के बारे में पूछते थे, व कुन्तु असअलुहु अनिश शर, और मैं प्यारे नबी से शर के बारे में पूछता था। अगर आप फितनों से बचना चाहते हैं, किसी मुस्तनद आलिम का दर्स सुनिए फितनों के ऊपर। सही बुखारी में किताबुल फितन मौजूद है, सही मुस्लिम में किताबुल फितन मौजूद है, तिर्मिज़ी अबू दाऊद में किताबुल फितन मौजूद है। फितनों के बारे में नबी ने क्या फरमाया और नबी की उन बातों का क्या मतलब है, ये उलमा से सीखिए और जानिए। ये पहला काम हमें करना है, जितना आप इल्म हासिल करेंगे उतना फितनों से बचेंगे। दूसरा काम, फितनों के इस दौर में जहां तक मुमकिन हो अपने आप को अपने घर तक महदूद रखो। फितनों के दौर में बहुत ज्यादा इधर उधर जाना और बहुत सारी गुफ्तगू और बहुत सारी, आज क्या है साहब, आप लोग का मनहज क्या है, उनका स्टेटस सुनो, स्टेटस पर ऐसे आदमी की तकरीर लगा के बैठे हैं जो आदमी गलत है, सहाबा को गाली देने वाले। उनसे पूछो भाई ये तुमने स्टेटस क्यों लगाया, कहते साहब इनकी बात ये वाली तो अच्छी है। तो मैंने कहा ये वाली बात तो अच्छी है मगर और बातें तो बहुत गड़बड़ है। तो बोलते हैं कि साहब हम जो है ना सही बात को ले लेते हैं और गलत बात को छोड़ देते हैं। ये मनहज किसने बताया भाई कि सही बात ले लो गलत बात को छोड़ दो। जब आप किसी से दीन सीखते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे आप दीन सीख रहे हैं उसको दीन का टीचर बना रहे हैं। वहां आप ये उसूल लागू नहीं कर सकते सही बात ले लो गलत बात छोड़ दो। और ये टैलेंट आपके अंदर कहां से आया, ये डिफरेंस आप कैसे करेंगे, ये फर्क आप कैसे करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। पता लगा एक स्कॉलर है, उसकी कोई बात आपको अच्छी लगी, आपने स्टेटस लगाया, आपके रिश्तेदारों ने उसको सुना, आपके भाइयों ने सुना, बहनों ने सुना, लोग उसको सुनने लगे। पता लगा वो इंसान एक बात सही कर रहा था और दूसरी बात इतनी खतरनाक कर रहा था, आपके दिल से आपको खारिज करने वाली बात कर रहा था, इस्लाम से निकालने की बात कर रहा था। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपने वक्त की कदर करो और सही चीजों को पढ़ो, सही चीजों को जानो। इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम सबको सुनेंगे और सही को छाट देंगे, गलत को छाट देंगे और सही को ले लेंगे। इतना वक्त हमारे पास नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इल्ज़मू अजवाफल बुयूत, जब फितनों का दौर आ जाए अपने घरों को लाज़िम पकड़ो। वकूनू का खैर इब्ने आदम, और आदम के दो बेटों में जो बेटा अच्छा था, आदम के दो बेटों में झगड़ा हुआ था ना हाबिल और काबिल में, तो काबिल ने कहा था कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो हाबिल ने कहा था कि अगर तू कत्ल करने के लिए आगे बढ़ेगा तब भी मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दोनों भाइयों में जो बेहतर था, जो फितने से अपने आप को जिसने बचा के रखा, उसकी तरह हो जाओ, फितनों की आग में हाथ न डालो। आज अपनी गली के मसले हल नहीं कर रहा, अपनी मस्जिद के मसाइल को हल नहीं कर रहा, अपने मोहल्ले और अपने मुल्क और समाज के मसाइल को हल नहीं कर रहा, और बैठ करके सऊदी अरब और दुबई और फलस्तीन और इसराइल और फलाना ढिकाना सारे मसाइल को बैठ के हल कर रहा है। तो सारी अभी तो अपने गली की सियासत का तेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बातें कर रहा है।
تو فتنوں کے دور میں بہت زیادہ چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو مت کرو. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے فتنوں کے اس دور میں میرے عزیزوں میرے بھائی کہ آپ کو اپنے آپ کو جس قدر ممکن ہو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ پرہیزگاری میں تقویٰ کو لازم پکڑنا ہے. کہ تقویٰ کا راستہ اسی دور میں اس کی اہمیت پڑتی ہے. جس دور میں ہر طرف بے حیائی ہو رہی ہے اس دور میں باحیا بن کے دکھانا یہ تقویٰ ہے. جس دور میں ہر طرف حرام کمائی کے لیے نوجوان بھاگے ہوئے ہیں اس دور میں حلال کمائی پر اکتفا کر لینا یہی تقویٰ ہے. اور جب آپ تقویٰ کا راستہ اپنائیں گے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقویٰ کے راستے پر چلو گے تو ہم تم کو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے کی صلاحیت دیں گے، ہم تم کو فرقان عطا فرمائیں گے. فتنوں کے اس دور میں ہماری ایک ذمہ داری اور ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہو، مسلمانوں کی یونٹی کے ساتھ رہو. مگر یہ بات یاد رکھو یونٹی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں جدھر بھیڑ جا رہی ادھر چلے جاؤ. اگر بھیڑ کسی غلط کام کی طرف جا رہی تو بھیڑ کی طرف چلے جاؤ، نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے پر امت کے علماء ہیں، امت کے صحیح منہج سے لوگ ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو اس موقع پر قائم رہو، اس منہج کو لازم کر لو، بھیڑ کی چال نہ چلو، بھیڑ کو دیکھ کر کے آگے نہ بڑھو، اختلاف کے وقت اجتماعیت کو لازم کرو. اور میرے عزیزوں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. فتنوں کے اس دور میں دل پر توجہ دو. یہ دل آج کہیں نہ کہیں سخت ہو رہا ہے. ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے بڑی بڑی بیماریاں دیکھی، لیکن دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. روزانہ اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو دفناتے ہیں، کتنے قبرستان پہ جنازے دیکھتے ہیں، مگر دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آتی. ہمارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے کہ قرآن کی آیت ہمیں یاد آتی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جنازہ دیکھ کے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، قبرستان دیکھ کر عثمان غنی رونے لگتے تھے. اور آج امت کا حال یہ ہے قبرستان پہ بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں، قبرستان پہ بیٹھ کے لوگ جوا کھیلتے ہیں. دل بڑے کٹھور ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں اس دل کی حفاظت کرو. ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو یاد کرو. ابراہیم خلیل اللہ کی سے دعا کرتے ہیں کہ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. اپنے چہرے پر محنت کرنے والوں، اپنی میک اپ پر محنت کرنے والی میری بہنوں، دل پر محنت کرو، دل کو پاک کرو، دل کو حسد سے پاک کرو، دل کو حرص سے پاک کرو، دل کو مال کی محبت سے پاک کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، دل میں رسول کی محبت پیدا کرو، دل میں ایمان کی محبت پیدا کرو. اور اللہ سے دعا کرتے رہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، میرے دل کو اپنی اطاعت کے کاموں کو جما کے رکھ. اور قرآن میں ایک دعا اللہ نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو کجی نہ ملے. آج واللہ اس مجمع میں آپ بیٹھے ہیں، میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، ان کروڑوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا کہ ہمیں مسلمان بنایا. ہم کفر اور شرک کے مذہب پہ نہیں، ہم توحید کے مذہب پر ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. اللہ نے اس نعمت کے لیے ہمیں چن لیا. اور پھر اسلام کے ماننے والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلط مناہج سے اور اسی طریقے سے قبر پرستی کے منہج سے اور اولیاء پرستی کے منہج سے، اکابر پرستی کے منہج سے اللہ نے بچا کر ہمیں کتاب و سنت کے منہج میں چلنے کی توفیق دی ہے. میرے بھائیوں اس منہج کی قدر کرو، اس عقیدے کی قدر کرو، اس انتصاب کی قدر کرو، اور مرتے دم تک دعا کرو کہ اللہ نے اگر اس منہج پہ چلنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے. اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لو کہ ہمیں دین کے اسی راستے پر چلنا ہے جو راستہ نبی نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، اسی منہج پہ ہمیں چلنا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ سلفیہ کے ان
होनहार बच्चों को जिनको आज हिफ्ज़ कुरान की सनत से नवाजा गया, और मैं साथ में उनको ये वसीयत भी करता हूँ कि कुरान का हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी सआदत की बात है। और जैसा कि अभी हमारे शेख हाशिम साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा था कि दुनिया की किसी और किताब की मिसाल नहीं। 5 साल का बच्चा कुरान याद कर लेता है, ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। मैं इन अपने अजीज बच्चों से, तलबा से जो कुरान के हाफिज हो गए, हाफिज साहब हो गए, उनसे कहना चाहूंगा इस कुरान के हिफ्ज़ की हिफाजत करना। अल्लाह के नबी फरमाते कुरान ज़हन से वैसे ही निकलने के लिए, भागने के लिए बेचैन रहता है जैसे ऊंट को खूंटे में बांधा जाए और ऊंट भागने के लिए बेचैन रहता है। आपको तरावी पढ़ाने का मौका मिले या ना मिले, आप इस कुरान का दौर करते रहिएगा। बनारस के हाफिज साहब को मैं जानता हूँ, वो अपनी हर सुन्नत नमाज में कंटिन्यू कुरान का दौर करते रहते। वो तरावी नहीं पढ़ाते, बूढ़े हो चुके, 70-75 साल उनकी उम्र थी। वो जब सुन्नतें पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, उसमें हर रकात में कुरान को कंटिन्यू दौर करते रहते हैं। और यही वजह है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिफ्ज़ कुरान बाकी। कुरान को हिफ्ज़ कर लेना बहुत बड़ी सआदत की बात है, लेकिन अगर कोई कुरान का हाफिज बना और बाद में कुरान को भुला दिया, ये उससे बड़ी बदनसीबी की बात है। इसलिए अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, और मैं इस इदारे के हक में भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए। बड़ी खुशी होती है, जामिया सल्फिया बनारस में हमारा भी जाना होता है। हम भी जिस मदरसे में पढ़ाते वो भी जामिया की शाख है। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहब है शकील रहमान साहब, उनसे जामिया में मुलाकात भी हुई थी, तबादला ख्याल होता है। अल्लाह ताला मजीद इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, यहाँ के बच्चों को दीन का सच्चा खादिम बनाए, हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।